بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مختارات میں القمیص الاحمر کا نیا پارٹ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اسٹارٹ میں ہے وَأَمَرْتَ أَن لَا يَدْخُلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ، وَأَمَرْتَ اور آپ نے حکم کیا، صیغہ واحد مذکر مخاطب کا ہے یہ، اللہ يدخل کہ داخل نہ ہو، علیکا آپ پر، احد کوئی بھی، من الرجالی مردوں میں سے کوئی بھی آپ پر داخل نہ ہو، الا مگر فلان و فلان فلاں 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 کا نام لے کر آپ نے نامزد کر دیا کہ وہ تو داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی میرے پاس داخل نہ ہو، نفرن جماعت کا، سمیتہم جن کا آپ نے نام لیا، مخصوص کر دیا، ولم تأمر اور آپ نے حکم نہیں دیا، بإیصال المظلومی کہ کوئی مظلوم، ولل ملہوفی اور نہ ہی ملہوف یعنی مصیبت زدہ، ولل جائعی اور نہ ہی بھوکا، العاری جو کہ برہنہ بھی ہو، الیکا آپ کی طرف، یعنی آپ کے پاس ایسا کوئی مصیبت زدہ شخص، بھوکا اور اس طرح کا کوئی پرسن نہیں آئے کیونکہ جس کی ایکچوئل میں مصیبت کوئی ہو وہ نہ آئے، باقی اس کے علاوہ لوگ آتے رہیں۔ ولا احد اور نہ ہی کوئی، الا مگر، وَلَهُ فی هَذَا الْمَالِ حَقٌّ مگر یہ کہ اس کا اس مال میں کوئی حق ہو، فَلَمَّا رَآكَ پس جب آپ نے دیکھا، هَؤُلَاءِ النَّفْرُ کہ اس جماعت نے، الَّذِينَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ جس کو آپ نے اپنے لیے خالص کیا تھا، لِنَفْسِكَ اپنے لیے، وَأَثَرْتَهُمْ اور آپ نے انہیں ترجیح دی تھی، عَلَىٰ رَعِيَّتِكَ اپنی رعیت پر، وَأَمَرْتَ اور آپ نے حکم کیا تھا، أَن لَا يُحْجَبُوا دُونَكَ کہ آپ کے پاس آنے سے نہ روکا جائے، دونکا، تجبی الاموال وتجمعها تجبی الاموال یعنی مال کا ٹیکس وصول کرتا ہے، وتجمعها اور جمع کرتا ہے، ایسے شخص کو تو روکا نہیں گیا۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، یعنی جن کو آپ نے ٹیکس کی وصولی وغیرہ پر مقرر کیا تھا ان لوگوں نے کیا کہا، ھذا قد خان، ھذا یہ، قد خان در حقیقت، خانہ اس نے خیانت کی، اللہ تعالیٰ کی، خان اللہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص نے خیانت کی، فما لنا پس ہمیں کیا ہوا ہے، لا نخونہ کہ ہم اس کی خیانت نہ کریں۔ جب یہ شخص اللہ کی خیانت کر رہا ہے، اللہ کی خیانت سے نہیں ڈر رہا، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کی خیانت نہ کریں، ہم بھی اس کی خیانت کریں گے، اس طرح لوگوں نے کہا۔ فَأْتَمَرُوا أَلَّا يَصِلَ پس انہوں نے سوچ لیا، باہم مشاورت کر لی، اللہ یصلہ کہ وہ نہیں بھیجیں گے، الیک آپ کی طرف، من علم اخبار الناس لوگوں کی خبروں میں سے کچھ بھی علم، لوگوں کی باتوں کا کچھ بھی علم آپ کو نہیں بھیجیں گے، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ما ارادو مگر وہی جو وہ چاہیں گے، اپنی مرضی کی خبریں تو پہنچا دیں گے لیکن جس میں ان کا مفاد نہ ہو وہ خبریں آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ولا یخرج لک عامل اور نہ ہی نکلے آپ کے لیے عامل کوئی عامل، الا مگر یہ کہ خونوہ وہ اس کے خیانت والا بتا دیں گے، عندک آپ کے پاس، ونفوہ اور انہوں نے خائن بنا دیا، حتی یہاں تک کہ تسقط منزلتہ کہ گر گیا، منزلتہ اس کا درجہ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی یہ لوگ کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جو آپ کے ساتھ وفاداری ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو اس کو آپ کی نظروں میں جو ہے وہ گرا ہوا بنا دیتے تھے تاکہ ان کی چالیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ کھلیں اور یہ اسی طرح دھاندلی کر کے حکومت کا خرابہ کرتے رہیں لیکن کوئی ان کے اس مکر و فریب پر مطلع نہ ہو سکے۔ آج دنیا میں یا ہمارے وطن میں بھی اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک کے راز دوسرے کے پاس ہوتے ہیں اور دوسرے کے راز پہلے کے پاس ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو غلط کاموں میں رشوت دے کر ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ تم اگر میرے راز بتاؤ گے تو میں تمہارے راز فاش کر دوں گا۔ اس طرح ملک کا جو ہے وہ بالکل خرابہ کر رکھا ہے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور عوام کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ عوام اپنے اعمال کو درست کرے، کیونکہ یہی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب عوام خراب ہو جاتی ہے تو ان کے حکمران خراب ہو جاتے ہیں۔ فلما پس جب انتشر ذالک یہ بات پھیل گئی، عنک آپ کی طرف سے، وعنہم اور ان لوگوں کی طرف سے، اعظمہم الناس لوگوں نے اسے انہیں بڑا جانا، وہابوہم اور انہیں یعنی
بڑا سمجھا، ان سے ڈرنے لگے، ہابوہم وصانعوہم، اور انہیں رشوتیں دی۔ ظاہر ہے عوام کو پتہ ہے کہ ان ایسے یعنی یہ لوگ کیونکہ لالچی ہیں اور یہ جو ہے عوام کی بھلائی وغیرہ نہیں چاہتے، تو ان سے اگر کام کروانا ہے تو انہیں رشوت دینی پڑے گی۔ اس لیے عوام بھی اس رشوت کی لعنت میں پھنس گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ الراشی والمرتشی فی النار، کہ راشی رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں۔ فَكَانَ أَوَّلُ مِنْ صَانِعِهِمْ، فَكَانَ پس وہ تھا، اولو پہلا شخص، من صانعہم ان میں سے رشوت لینے والا، عمالو کا آپ کے جو ہے وہ کام کرنے والے، بالہدایا ہدیوں کے ذریعے سے، والاموال اور مالوں کے ذریعے سے، اموال اور ہدایا کے ذریعے سے رشوت لی ان لوگوں نے، لیقضوا بہا علی ظلم رعیتک، تاکہ ان اموال اور ہدایا کے ذریعے آپ کی رعیت پر ظلم کی طاقت حاصل کر سکیں، لیقووا تاکہ یہ طاقت قوی ہو جائیں، طاقت حاصل کر سکیں، بہا اس کے ذریعے سے، علی ظلم رعیتک آپ کی رعیت پر ظلم کرنے پر، ثم پھر فعل ذالک انہوں نے یہ کیا، ذو المقدرہ یعنی رشوت والا کام، والثروۃ اور مال و دولت والوں نے، من رعیتک آپ کے رعیت میں سے، لینالوا ظلم من دونہم تاکہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں پر ظلم کر سکیں، لینالوا تاکہ وہ حاصل کریں، ظلم من دونہم اپنے کمتر لوگوں کا ظلم، فامتلأت بلاد اللہ پس بھر گئے اللہ کے شہر، اللہ کے ممالک، اللہ کے اوطان وطن، بالطمع لالچ کے ساتھ، ظلماً ظلم کے ساتھ، وبغیاً سرکشی، وفسادا اور فساد کے ساتھ، وصار ہؤلاء القوم اور بن گئی یہ ساری قوم، یہ سارے لوگ، شرکاءک آپ کے ساتھی، فی سلطانک آپ کی بادشاہت میں، وانت غافل اس حال میں کہ آپ تو غافل تھے، فإن جاء متظلم پس اگر آتا متظلم مظلوم شخص، حیل بینک تو حائل کر دی جاتی آپ کے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، فإن أراد رفع قصته پس اگر وہ چاہتا رفع قصته اپنے قصے کو بلند کرنا، الیک آپ کی طرف پہنچانا چاہتا، عند ظہورک آپ کے سامنے، وجدک تو وہ پاتا، قد نہیت کہ آپ نے ہی منع کر دیا ہے، عن ذلک اس بات سے، وہ یہی پاتا جب سردار ہی منع کر دے گا تو اور کسی سے کیا امید رہ جائے گی۔ وَأَوْقَفْتَ لِلنَّاسِ رِجَالًا اور آپ نے ایک ایسے آدمی کو لوگوں کی فریاد سننے کے لیے مقرر کیا، اوقفت مقرر کیا آپ نے، للناس لوگوں کے لیے، رجلاً ایک ایسے آدمی کو، ینظر فی مظالمہم جو ان کی ظلموں کو دیکھتا ہے، ان کے مظالم پر جو ہے نظر رکھتا ہے، فإن جاء ذلک پس اگر آئے، ذلک المتظلم وہ مظلوم، فبلغ پس وہ پہنچتا ہے، بطانتک آپ کے خواص کو، خبرہ اس کی خبر پہنچتی ہے، سألوا صاحب المظالم پس وہ پوچھتے ہیں صاحب المظالم مظلوم شخص سے، اللہ یرفع کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یرفع مظلمتہ کہ وہ اپنے مظالم کی خبر نہ پہنچائے آپ کی طرف، فلا یزال مظلوم پس مسلسل مظلوم، یختلف الیہ ان کی طرف آتا ہے آپ کی طرف، ویلوذ بہ اور کیا کرتا ہے، شکایت کرتا رہتا ہے، ویشکو یعنی پناہ مانگتا رہتا ہے، شکایت کرتا رہتا ہے، ویشکو ویستغیث اور مدد طلب کرتا رہتا ہے، وہو یدفع اس حال میں کہ وہ جو شخص ہے جس کو آپ نے مامور کر رکھا ہے امور سلطنت پر، وہ اسے دھتکارتا رہتا ہے، فإذا اجہد وأخرج جب وہ بڑی کوشش کرتا ہے اور پھر دھتکارا جاتا ہے۔ امید کرتے ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔